الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملاحم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی محبتوں عقیدتوں اور نیازمندیوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت واجب الاحترام ذوی الاحتشام عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو اس بارونق محفل میں ذکر محبوب کرنے کی سعادت مندیاں حاصل ہو رہی ہیں. دعا ہے مالک لم یزل ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیقات عمل نصیب فرمائے. لمحہ لمحہ آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا اور گفتگو سے قبل میں گزارش کرنا چاہوں گا ان بھائیوں سے کہ جو موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں. گفتگو سن لیں، اگر کسی کو ریکارڈنگ چاہیے ہوگی تو ہمارے بھائی یہ کر رہے ہیں، ان سے رابطہ کر لیجئے. اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں جب ان کے پاس نہیں ہوتا، تنگی کی حالت میں ہوتے ہیں، اور جب ان کے پاس کشادہ مال ہوتا ہے، دونوں حالتوں میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، رب نے فرمایا جو لوگوں پر احسان کرتا ہے میں اللہ ہو کے اس سے محبت کرتا ہوں. حضور والا، آج کے ہمارے اس معاشرے کے اندر جہاں پر بہت سی کوتاہیاں بہت سی پریشانیاں ہم نے اپنے سر لے لی ہیں، وہاں پر آج کے اس دور کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہر بندہ انا کا بت بنا کے بیٹھا ہے. اگر اس کے کسی بھائی سے کسی دوست سے غلطی سرزد ہو جائے تو معاف کرنے کا اور اسے برداشت کرنے کا مادہ جو ہے وہ ہم نہیں رکھتے. اور اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے یہ
بس ہم سمجھتے ہیں کہ بس جو ہوں میں ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس آیت کے تحت امام بہقی علیہ الرحمہ نے یہ روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ لونڈی جو آپ کو وضو کروایا کرتی تھی، ایک دن برتن میں پانی لے کر آ رہی تھی وضو کروانے کے لیے کہ پاؤں کو ٹھوکر لگی اور وہ پانی گرا امام زین العابدین کے اوپر۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نگاہ اٹھائی اس کی طرف، آپ جانتے ہیں کہ جو ملازم یا نوکر یا جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی نگاہوں کی جو اشارے ہیں وہ بھی سمجھتا ہے، اس کے دیکھنے کی جو حیت ہوتی ہے، اس کے دیکھنے کا جو تقاضا ہوتا ہے، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرا مالک مجھے کن نظروں سے دیکھ رہا ہے، غصہ ہے، محبت ہے اس میں، تانا مجھے دے رہا ہے، کیا یہ چاہتا کیا ہے، وہ نظروں کا تقاضا بتاتی ہے۔ اور دوسری بات میں یہاں پر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر مالک نے اپنے نیچے والے لوگوں کو جو اس کے انڈر ہیں، کام کرنے والے ہیں، ملازم ہیں یا غلام ہیں، ان کو انسٹرکشنز دی ہوتی ہیں، ہدایات دی ہوتی ہیں کہ بھائی میری یہ طبیعت ہے، میری ایسی طبیعت کے مطابق یہ قوانین بنے ہیں، تم نے لاگو کرنے ہیں، اگر لاگو کرو گے تو میری کمپنی میں میرے پاس تم کام کر سکو گے، ادروائز تم کام نہیں کر سکو گے۔ ہر مالک نے اپنے غلام کو سکھایا ہوتا ہے۔ یار میں قربان نہ جاؤں کہ جن کے آقا امام زین العابدین ہوں، پھر کیا ان کے غلاموں کو قرآن نہیں آتا ہوگا؟ جو غلام ان کے ہیں کہ جو عبادت کرنے والوں کی بھی زینت ہیں، کہ جن کی ساری ساری رات جو ہے وہ عبادت کرتے ہوئے گزر جاتی ہے، پھر وہ اپنے نیچے والے لوگوں کو، اپنے غلاموں کو پھر قرآن ہی تو سکھائیں گے نا۔ اب وہ لونڈی قرآن جانتی تھی، یہ آیت جانتی تھی، اس نے جب دیکھا نا کہ ان نظروں سے مجھے شاید غصہ مل رہا ہے، فوراً یہ آیت پڑھی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو غصہ پی جاتے ہیں، فرمایا میں غصے کو پی گیا۔ آگے والا جملہ پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، فرمایا میں نے تجھے معاف بھی کیا۔ اس نے دیکھا کام بن رہا ہے، دریائے کرم جوش میں ہے، آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین، جو احسان کرتے ہیں اللہ ان سے محبت بھی کرتا ہے، فرمایا جا تجھے آزاد بھی کر دیں۔ حضرت قرآن کی تفسیر ہیں یہ لوگ، اور وقتی طور پہ فوری طور پہ معافی دی، اور معافی کیسی دی کہ ان کو انعام بھی جو ہے وہ عطا کیا۔ اور اسی کے تحت ہی مفسرین لکھتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا غلام سالن لا رہا تھا تو شوربہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گرا، آپ نے جب نگاہ اٹھائی اس نے بھی یہی آیت پڑھی الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی، اب دیکھیے آپ نے جواب کیا دیے، جو بڑے ہوتے ہیں وہ فقط معاف نہیں کرتے بلکہ کچھ انعام بھی دیتے ہیں۔ یہ بڑوں کا حوصلہ ہے یار، ایسے ہی ہے کہ بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے، اور میں یہاں یہ کہا کرتا ہوں کہ بندہ پیسے کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا، بندہ اپنے کردار کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے۔ جس کا جتنا کردار اچھا ہوگا، جس کا جتنا حوصلہ، جتنا اس کا ظرف اچھا ہوگا، وہ بندہ اتنا بڑا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب ارشاد فرمایا میں غصے کو بھی پی گیا، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا، میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا، اپنی فلاں لونڈی کے ساتھ تیرا نکاح بھی کرتا ہوں، اور جب تک میری زندگی رہے گی میں تم دونوں پر خرچ بھی کرتا رہوں گا۔ حضرت بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آج کے ہمارے دور کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اگر ہم نے معاف کر دیا ہماری عزت کیا رہے گی، معاشرے کے اندر لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ اس نے معاف کر دیا، ہماری عزت باقی نہیں رہتی۔ لیکن صاحب ایسا نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سرکار نے 3 چیزیں قسم اٹھا کر فرمائی ہیں، فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگ جاتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں آتی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسرا سرکار نے فرمایا جو اپنے بھائی کو معاف کر دے اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اور تیسرا سرکار نے فرمایا جو مانگنے لگ جاتا ہے اس کی کبھی پوری نہیں پڑے گی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ سرکار تو قسم اٹھا کر صاحب کہہ رہے ہیں
کہ جو بھائیوں کو معاف کر دیتا ہے اس کی عزت کم نہیں ہوگی. صاحب عزت تو اسی نے دینی ہے نا. اگر اس کے بندوں کو ہم معاف کریں گے تو پھر وہ عزت دے گا. اور اگر ہم انا کے پتلے بن کے بیٹھ جائیں کہ نہیں بھائی ہم نے جیتنا ہے, صاحب ہر دفعہ جیتنے سے عزت نہیں ہوتی. وہ میاں صاحب نے بہت اچھا کہا نا کہ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے کدی تو کھیڈ ہار فقیرہ, جتن دا مل کوڈی پیندا ہارن دا مل ہیرا. کبھی کبھی انسان ہار جائے, جھک جائے تو اس کا جو ہے وہ زندگی بن جاتی ہے اور اس کے جو بڑا پن ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ہم دیکھیں, سرکار نے کتنے کتنے اپنے بڑے دشمنوں کو معاف کیا ہے. غورث بن حارث, وہ شخص جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے معاذ اللہ آیا, ہاتھ میں تلوار ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے, قریب آیا اور کہتا ہے کہ اے محمد بتا تجھے کون میری تلوار سے بچائے گا. سرکار نے جب اس کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ تجھ سے مجھے میرا اللہ بچائے گا. جب یہ جملے کہے, سرکار کے لبوں سے رب کا جب نام نکلا, اتنا روب اس پہ طاری ہوا کہ اس کی تلوار ہاتھ سے نیچے گر گئی. سرکار نے تلوار اٹھا لی, فرمایا غورث بن حارث اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. ہماری طرح کے ہوتے نا تو ہم یہ ایک بہت گھٹیا سا جملہ بولتے ہیں. وہ گاؤں کے اندر یہ مشہور ہے ایک جملہ کہ الاری اور ماری ایک جیسی ہوتی ہے, کہ جس نے ایسے آپ کو کر دیا ہے نا اس نے آپ کو مار دیا. اگر ہمیں کوئی بندوق تان لے, اگر ہمیں کوئی ایسے تلوار لے کر کہے تو صاحب اگر اس نے نہ بھی مارنا ہو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے سیلف ڈیفنس میں یہ کام کر دیا. یار جن کے قبضہ قدرت میں سب کنجیاں ہیں, ساری طاقت ان کی مٹھی میں ہے, اگر وہ اشارہ کرتے تو گردن جو ہے وہ تن سے جدا نہ ہو جاتی. تلوار پھر ہاتھ میں پکڑ لی, فرمایا غورث بن حارث بتا کون بچائے گا تجھے. وہ کہتا ہے حضور آپ سے معافی کی امید کرتا ہوں, آپ لجپال گھرانے سے ہیں. سرکار نے فرمایا غورث بن حارث جا میں نے تجھے معاف کر دیا. صاحب اس نازک لمحے پر آ کر بھی معاف کر دیا. ہماری طرف کوئی نظر اٹھا کر بھی دیکھے تو ہم کہتے ہیں اس نے مجھے ایسے دیکھا ہے, اس نے مجھے ایسا بولا ہے اور مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی, اس نے غلط کہا ہے اور غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. وہ میرے شیخ بڑے سادہ سا لہجے میں کہا کرتے ہیں کہ صاحب ہمیشہ بات غلط ہی برداشت ہوتی ہے, جو اچھی بات ہوتی ہے وہ تو قبول کی جاتی ہے نا, غلط بات ہی ہمیشہ جو ہے وہ برداشت کی جاتی ہے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہم اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں یہ اوپر ہیں, جن سے غلطی سرزد ہو جائے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کو معاف کریں. اگر معاف نہیں کریں گے, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے, مسند امام احمد کی روایت ہے, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا, اس کا بھائی اس کے پاس معافی مانگنے آیا اور اس نے اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا, کل وہ قیامت کے روز میرے حوض کوثر پہ مت ہے, میں اسے پانی نہیں پلاؤں گا, اسے جام نہیں پلاؤں گا. اتنی بڑی وعید سنا دی ہے صاحب, لیکن ہم انا کے پتلے بن کے بیٹھے ہیں. اور ایک دفعہ کوئی ملازم غلطی کر لے تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں جی معاف کر دیا, اور دوسری دفعہ اگر کوئی کر لے تو پھر تو ہمارا وہ ایک بند بن جاتا ہے نا کہ اب کی بار معاف نہیں کرنا. اور اگر دوسری بار بھی کسی کے کہنے پہ, کسی کی سفارش سے اگر معاف کر دیا اور بندے سے پھر غلطی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اب تو اخیر ہوگی, اب تو معاف نہیں کریں گے. لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہمیں ملتی ہے کہ سرکار نے اپنے جو برا چاہنے والے ہیں ان کو کیسے کیسے معاف کیا. تاریخ سے آپ واقف ہیں, سراقہ ابن مالک نے جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنا چاہا ہجرت کے موقع پر, تو جب قریب پہنچا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی اور اس کا جو گھوڑا تھا وہ زمین کے اندر دھنس گیا. توجہ چاہوں گا آپ کی, اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ذرا توجہ میری طرف ہی مبذول رکھیں. اللہ آپ کو پیچھے دوست کھڑے ہیں, مہربانی فرمائیں اپنی یہ آوازوں کو تھوڑا سا کنٹرول کریں اور تشریف رکھیں, مہربانی سبھی احباب کی, بہت شکریہ. سراقہ ابن مالک جب قریب پہنچا تو سرکار نے دیکھا تو وہ زمین نے اسے پکڑ لیا. سرکار نے سے وہ کہنے لگا, عرض کرنے لگا حضور معاف کر دیجئے, اب نہیں کروں گا. سرکار نے فرمایا سراقہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا. جب سرکار نے معاف کیا, زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا, لالچ نے پھر انگڑائی لی. یہ نفس بہت برا ہے نا صاحب, نفس نے پھر انگڑائی لی, 100 اونٹ مل رہا ہے, پھر پیچھا کرنا چاہا. سرکار نے پھر نظر دوڑائی,
پھر زمین نے پکڑ لیا. عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اب کی بار معاف کر دیجئے، اب نہیں کروں گا. سرکار نے فرمایا سراقہ جا، اب بھی تجھے معاف کیا. پھر جب معاف کیا زمین نے پھر گھوڑے کو چھوڑ دیا. اب تیسری مرتبہ پھر لالچ نے انگڑائی لی، پھر پیچھا کرنا چاہا. سرکار نے پھر دیکھا اور اب کی بار نگاہیں نیچی ہیں، شرم برا لہجہ ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ اب کی بار معاف کر دیجئے، اب نہیں ایسا کروں گا. لیکن من میں یہ کہیں گدگدی ہو رہی تھی کہ شاید اب کی بار معافی نہ ملے. 3 بار تو غلطی کر چکا ہوں، ایک ہی وقت میں کر چکا ہوں اور ایک ہی غلطی بار بار کر رہا ہوں، شاید اب کی بار معافی نہ ملے. لیکن میں کہتا ہوں کہ سراقہ کا وجد جو ہے وہ یہ کہتا ہوگا کہ یہ در ایسا ہے یہاں نہ سننے کو تو ملتی نہیں ہے نا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس در پر تو جو مانگنے آ جائے اسے نہ تو سننے کو ملتی نہیں ہے نا. سرکار نے کچھ نہیں کہا کہ سراقہ ابھی تجھے 2 دفعہ معاف کیا ہے، کچھ تو شرم کر، کچھ تو حیا کر. اور ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر موجود تھے، ان کو بھی اشارہ نہیں کیا کہ ابو بکر اس کی جو گردن ہے وہ سر سے تن سے جدا کر کے رکھ دے. بالکل ایسا نہیں کہا، بلکہ اب کی بار لبوں پہ مسکراہٹ آئی اور سرکار نے فرمایا سراقہ جا اب کی بار بھی تجھے معاف کر دیا. صاحب 3 دفعہ ایک ہی غلطی کو معاف کر دیا ہے. اگر ہم اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کر دے تو کیا ہوگا؟ اور پھر صاحب اگر ان کی غلطی کو معاف کیا ہے نا تو پھر وہ اسلام میں داخل ہوئے. بندہ بڑا کون ہوتا ہے، پہلوان کون ہوتا ہے؟ یہ تو سرکار نے اپنے صحابہ سے پوچھا تھا نا، میرے صحابہ بتاؤ پہلوان کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا بندہ نواز پہلوان تو وہ ہوتا ہے کہ جو سب کو نیچے گرا دے لیکن خود نیچے نہ گرے. سرکار نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، جو بھائیوں کو معاف کر دے. اصل پہلوان تو وہ ہوتا ہے نا. اور اگر آپ معاف کریں گے تو لوگ آپ کے قریب آئیں گے، لوگ آپ کے احسان مند ہوں گے. اور بہادر وہی ہے کہ جو غصے کے وقت اور اس کے ہاتھ میں طاقت ہو اس کے باوجود وہ اپنے بھائی کو معاف کر دے. اور میں تو یہ اکثر کہا کرتا ہوں صاحب، اگر آپ نے کسی سے بدلہ لینا ہے نا اس کو آپ ایک تھپڑ لگا دیں گے، آپ کا بدلہ تو پورا ہو جائے گا لیکن من میں وہ مزہ، من میں وہ چاشنی وہ پیدا نہیں ہوگی. لیکن دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ بدلہ لے بھی سکتے ہیں لیکن پھر لبوں پہ مسکراہٹ لا کے ایک دفعہ کہیے تو صحیح، جا بھائی میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. اور پلٹ کر دیکھیے یہ اس دل کو کتنا مزہ ملتا ہے اور کتنا سرور آپ کو آئے گا. یہ ٹرائی کر کے تو دیکھیں. اور جب آپ ایسا کریں گے لوگ آپ کے قریب آئیں گے، اور کتنے قریب آئیں گے اور کتنا جو ہے وہ معاملہ آسان ہوگا. اگر سراقہ کو سرکار نے 3 دفعہ معاف کیا ہے نا اور ساتھ انعام بھی دی ہے، سراقہ 100 اونٹوں کے پیچھے تو میرا پیچھا کر رہا ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسر و کسرا کے سونے کے کنگن تیرے بازو کے اندر. تو جب انہوں نے یہ سنا نا، دور گزرتا گیا. ایک وقت ایسا آیا، تاریخ گواہ ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی. یہودیوں نے اپنے آپ کو قلعے کے اندر بند کر لیا، اور جب بند کر لیا تو حالت یہ تھی کہ وہ اندر سے حملہ کرتے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیتے، مسلمانوں کی چیز اندر نہیں پہنچ سکتے تھے چونکہ وہ قلعہ کے اندر تھے. سراقہ ابن مالک کہنے لگے ایسا کرو، منجنیق کے اندر مجھے ڈالو اور مجھے قلعے کے اندر پھینک دو، میں جا کے اندر سے دروازہ کھولتا ہوں، تم کام کر لینا. صحابہ کہنے لگے بھائی سراقہ کیسی بات کرتے ہو، منجنیق کے اندر ڈال کر پھینکنا، جب وہاں جا کر گرو گے آپ کے انجر پنجر تو ویسے ہی جو ہے وہ بکھر جائیں گے، بچے گا ہی نہیں. اور اگر بچ بھی گیا وہ ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، کیا وہ آپ کو بخش دیں گے اور آپ دروازہ کھولنے کی بات کرتے ہیں؟ سراقہ ابن مالک فرمانے لگے کہ جیسا بھی ہے مجھے پھینکو تو صحیح. پھر کمال دیکھو، انہوں نے جب اصرار کیا، صحابہ نے ان کے کہنے پر عمل کیا، تو حضرت سراقہ ابن مالک کو جب اندر پھینکا گیا، کچھ ہی لمحے گزرے کہ دروازہ کھل گیا. مسلمانوں نے ایک یک بارگی حملہ کیا، فتح حاصل ہوئی. بعد میں کسی نے پوچھ لیا کہ سراقہ اتنے یقین کے ساتھ، اتنے تیقن کے ساتھ کیسے تم کو پتا تھا کہ تم زندہ رہو گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ سراقہ ابن مالک کہنے لگے کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا سراقہ تمہارے بازو کے اندر کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، ابھی تک سراقہ کے بازو میں وہ کنگن نہیں ہے، لہذا موت بھی نہیں آ سکتی. حضرت اگر آپ معاف کریں گے کسی کو تو پھر لوگ آپ کے قریب ہوں گے، اور اگر آپ دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے اندر جو بدلے کی آگ ہوتی ہے
اسے بھڑکاتے چلے جائیں تو معاملات جو ہیں وہ پھر لوگ آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے. تو لوگوں کو معاف کرنا یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ بات ہے اور ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. استقبال کیجیے سادہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حاضرین گرامی، ہماری محفل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیر طریقت رہبر شریعت فخر سادات قبلہ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی سیفی دامن قدم روسیہ، آپ بڑی محبتیں، بڑا پیار لے کر، بڑی چاہتیں لے کر ہماری محفل کی زینت بن رہے ہیں. اور ان کے ہمراہ پاکستان کے صفی اول کے صدارتی ایوارڈ یافتہ سراخوان میرے برادر کریم جناب سید زبی مسعود شاہ صاحب، آپ بھی زینت محفل بن رہے ہیں. میں آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے اپنی طرف سے اور بسم اللہ میلاد کمیٹی کی تمام تر کمیٹی کے اراکین کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دوستوں سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم آپ تشریف رکھیں. اسی سکوت، اسی خاموشی کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ یہ 8 مارچ بروز اتوار 10 بجے دن 10 بجے مصطفی اجتماع ہو رہا ہے، اور یہ جس میں پیرزادہ محمد رضا ساکی مصطفی صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ پوری دنیا میں ایک مشن لے کر اور ایک پیغام لے کر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خطابات اور ان کی محبتیں پوری دنیا میں سنی جاتی ہیں اور دیکھی جاتی ہیں. اور مصطفی اجتماع یہ 8 مارچ کو ہو رہا ہے ٹھوکر سے. بس کا بھی انتظام ہے. سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کیجئے گا. میں قبلہ سے ملتمس ہوں جہاں آپ نے وقفہ لیا ہے وہیں سے اپنی محبتوں کو پھر جو سٹیج پر کھڑے ہیں آپ تشریف رکھیں. سارے آپ کی شفقت ہوگی جی، آپ کی مہربانی، آپ تشریف رکھیں. پیچھے والے سارے آپ بیٹھ جائیں. بسم اللہ میلاد کمیٹی والوں کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی کوششوں سے یہ خوبصورت سالانہ محفل نعت کا اہتمام ہوا. اللہ پاک ان کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. حضرت میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کو معاف کر دینا یہ بہت جگرے کی بات ہوتی ہے. آج کے دور میں مسئلہ کچھ اس طرح سے چل پڑا، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں وہ بندہ بڑا ہوتا ہے، جو اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے القابات لکھوا لے وہ بندہ بڑا ہوتا ہے، اور جو بڑی کرسی پہ بیٹھ جائے وہ بندہ بڑا ہوتا ہے، جو بڑا عہدہ حاصل کر لے وہ بڑا ہوتا ہے. لیکن صاحب بندہ وہ بڑا ہوتا ہے جو اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے. خاندان سے بندہ وہ بڑا ہوتا ہے جس کا کردار اچھا ہوتا ہے. وہ ایک بادشاہ تھا تو اس نے مجمع میں اعلان کیا کہ حضرت آپ میں کوئی ایسا ہے جو مجھے حضرت خضر پاک کی زیارت کروا سکے. جب اس نے یہ اعلان کیا تو سارے لوگ خاموش، جو علماء تھے، جو صوفیاء تھے وہ بھی خاموش. اور چونکہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو تو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ولایت کو چھپائیں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. کسی نے حامی نہ بھری. محفل کے آخر سے ایک غریب شخص کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا حضرت میں آپ کو حضرت خضر پاک کی زیارت کروا سکتا ہوں. کہنے لگا وہ کیسے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ایک وظیفہ ہے آپ کو بتاتا ہوں، 6 ماہ دریا کے کنارے بیٹھ کے پڑھو، آپ کو حضرت خضر پاک کی زیارت ہو جائے گی. بادشاہ کہنے لگا تو بھی کمال کرتا ہے، اگر 6 ماہ میں دریا کے کنارے بیٹھ کے وظیفے پڑھوں گا تو یہ میری سلطنت کون چلائے گا، لوگوں کے مسائل کون سلے گا، ان کا حل کون کرے گا، یہ تو ممکن نہیں ہے. وہ کہنے لگا حضرت پھر ایسا کیجئے کہ 6 ماہ کا راشن میرے گھر میں بھیج دیجئے، آپ کی جگہ پہ وظیفہ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ کو حضرت خضر پاک کی زیارت ہو جائے گی. بادشاہ کہنے لگا ہاں یہ بات سمجھ آتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے. وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے گھر میں ایک 6 ماہ کا راشن بھیج دو، اور اسے کہا کہ جا تو وظیفہ پڑھ. 6 ماہ کے بعد وہ واپس پلٹا، دربار میں حاضر ہوا. بادشاہ نے دیکھا، کہا جی جناب 6 ماہ گزر گئے، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کے گھر راشن بھیج دیا، آپ کے بچے کھا رہے ہیں، میرا کام کیجیے، حضرت خضر پاک کی زیارت کروائی. وہ کہنے لگا حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ جو وظیفہ میں پڑھ رہا تھا اس کا کچھ زیر زبر جو ہے وہ غلط پڑی گئی ہے اور وظیفے نے صحیح طرح سے اثر نہیں کیا. 6 ماہ اور لگیں گے،
آپ مہربانی کیجئے راشن بھجوا دیجئے، میں جو ہے وہ 6 ماہ کے بعد یعنی کہ سال کے بعد آپ کو حضرت خضر پاک کی زیارت کروا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا جی ٹھیک ہے، بات مان لیتا ہوں آپ کی، ایسے ہوا ہوگا۔ بادشاہ نے 6 ماہ کا راشن جو ہے وہ اس کے گھر میں بھیج دیا اور اسے کہا کہ جاؤ پھر سے تم جا کے وہ وظیفہ پڑھو۔ 6 ماہ جب اور گزر گئے، سال ہو گیا۔ سال کے بعد جب وہ واپس پلٹا، بڑا دربار تھا، اس کے وزیر بیٹھے تھے، مشیر بیٹھے تھے۔ ماشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ پیر طریقت رہبر شریعت فخر سادات قبلہ پیر سید دلبر حسین شاہ صاحب گیلانی دامن برکات مقدسیہ آپ محفل میں تشریف لا چکے ہیں، سٹیج پر پہنچ چکے ہیں۔ میں دل کی عطا گرہنگیوں سے بسم اللہ میلاد کمیٹی کی پوری کمیٹی کے اراکین کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بسم اللہ، تشریف رکھیے سبھی آباد۔ مہربانی فرمائیں، جب یہ تعطل اور یہ جو سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو پھر طبیعت ٹوٹ جاتی ہے۔ جو اب آپ پیچھے کھڑے ہیں کیونکہ قبلہ میٹھے میٹھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو موتی دے رہے ہیں، آپ کوشش کریں اپنی ساری باتیں چھوڑ دیں۔ یا اللہ جڑا جنہی جلدی تھلے بیٹھے انہی جلدی مدینے جائے، جنہیں مدینے جانا ہو بہ جائے، جنہیں گھر جانا ہوتی مجبوری ہے، ان تھلے وہ بہ جائے۔ بڑی مہربانی، سارے آپ بیٹھ جائیں، بڑی شفقت آپ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سال کے بعد صاحب جب وہ واپس پلٹا، بادشاہ کے خزانے سے سال کا اس نے راشن لیا ہوا تھا۔ سال کے بعد پلٹا تو بادشاہ کہنے لگا جی جناب کہاں ہے حضرت خضر پاک؟ اب کی بار وہ برملا اور بغیر ڈر کے کہنے لگا جناب کہاں کے وظیفے، کہاں کی زیارتیں، کہاں کے عمل، نہ کوئی عامل ہوں، نہ کوئی وظیفہ جانتا ہوں، ان پڑھ ہوں، غریب ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں۔ آپ نے یہ اعلان کیا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس دفعہ بادشاہ کو لوٹا جائے۔ میں نے تو ایک بہانہ بنا کے آپ کو لوٹا ہے۔ میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے، بچوں نے سال بھر خوب کھانا کھایا ہے، اور میں نے بھی اپنے بچوں کو اس حالت میں دیکھ کر بہت خوشی محسوس کی ہے۔ میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، میں نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ اب آپ کی مرضی، مجھے قتل کر ڈالیں، اب آپ کی مرضی، مجھے معاف کر دیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اکیلا نہیں کرتا، وہ اپنے وزیروں کے مشورے سے کرتا ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ پہلے وزیر کی طرف نظر اٹھائی اور پوچھا کہ جی جناب کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ وزیر کہنے لگا کہ جناب اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے، اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو مجمع کے اندر سے ایک نورانی شخص چہرے والے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اس بندے نے بات ٹھیک کہی۔ دوسرے وزیر کی طرف نظر اٹھائی، پوچھا جی جناب کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ وہ کہنے لگا حضرت آپ اتنے بلند مرتبے والے ہیں، اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، اس کی سزا یہ نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یہ مر جائے گا، اس کی تو جان چھوٹ جائے گی، بہتر یہ ہے کہ اس کو کتوں کے آگے ڈالا جائے، یہ تڑپ تڑپ کے مرے۔ وہ بابا جی پھر بولے، کہا اس وزیر نے ٹھیک کہا ہے۔ تیسرے وزیر کی طرف نظر اٹھائی، کہا تو کیا کہتا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، ایک بندے نے 1 سال آپ کے خزانے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہے، نہ آپ کی سلطنت میں کمی آئی، نہ آپ کے خزانے میں کمی آئی، نہ آپ کی عزت میں کمی آئی، بہتر یہی ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ وہ بابا جی پھر بولے، کہا کہ بادشاہ اس وزیر نے ٹھیک کہا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا ذرا یہ بابا جی کو قریب کیجیے۔ بابا جی قریب آئے، کہنے لگے بابا جی کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے تینوں کی بات کی تصدیق کر دی۔ اب توجہ چاہوں گا، دل کی کھڑکیاں کھول لیں کہ بندہ جب بولتا ہے تو وہ اصل میں اپنے خاندان کی پہچان پیش کر رہا ہوتا ہے۔ جتنا بڑا ہوتا ہے خاندان کے حساب سے اس کی گفتگو آپ کو بتا دیتی ہے۔ میں یہاں رک کر یہ بات کہنا چاہوں گا، بارش کے موسم میں بڑے بڑے لوگوں کے خاندانوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ میں کسی کو ڈی گریڈ نہیں کر رہا، کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ایک تیز رفتار اگر گاڑی گزری، کیچڑ اچھال کر آپ پر وہ چلی گئی، آپ نے لوگوں کے اندر گالیاں دینا شروع کر دی، صاحب وہ گالیاں آپ کی سن تو نہیں رہا، لیکن آپ نے اپنی پہچان پیش کر دی ہے۔
بہتر تو یہ نا کہ اس کو معاف کرے، وہاں پر جو ثواب ملا کم از کم وہ تو ضائع نہ کرے. لیکن ہم اس کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں اور گاڑی والا کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا ہے، ہم اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. صاحب مومن کی یہ شان نہیں ہے. مومن کی شان یہی ہے والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، فوراً معاف کر دیتے ہیں. اب جب بابا جی سے پوچھا تو بابا جی کہنے لگے کہ بادشاہ ہر بندے نے اپنے خاندان کی پہچان پیش کی ہے. وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ وہ بابا جی کہنے لگے یہ جو تیرا پہلا وزیر ہے نا، جس نے کہا کہ اس کو کاٹ دیا جائے، یہ اصل میں قصاب ہے، اور قصاب کا کام ہوتا ہے ذبح کرنا، کاٹنا، اس کا یہ کام ہے، اس کا روزگار ایسا ہے. لہذا اس کے من میں، اس کے خاندان کی، اس کے خون کے اندر جو یہ معاملات ہیں اس نے وہ شو کروا دیے کہ میں تو یہ ہوں اور میری اصل یہ ہے. اور یہ جو تیرا دوسرا وزیر ہے، اس کا باپ جو ہے یہ بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، اور اس کے گھر میں آج بھی کتے بندھے ہوئے ہیں. اس نے اپنے خاندان کی پہچان پیش کی ہے اور اس بیچارے کو کتوں کے آگے پھینکنے کا کہا ہے. اور یہ جو تیرا تیسرا وزیر ہے نا، یہ اصل میں سید زادہ ہے، اور سید کا کام معاف کر دینا ہوتا ہے. سید کا کام معاف کر دینا ہوتا ہے. صاحب اپنی گفتگو سے آپ اپنے خاندان کی پہچان پیش کر رہے ہیں. لوگوں کو معاف کر دینا یہ کسی بڑے خاندان کی نشانی ہوتی ہے. جتنا قد اتنا سد، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے، جتنا خاندان اس کا بڑا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اس حساب سے ہی جو ہے وہ معاف کرتا ہے. یہاں تو صاحب گھر بھی لٹ جائے تو وہ کچھ نہیں کہتے. اور سرکار کی زندگی تو دیکھیں، مکے کے اندر کیا کچھ انہوں نے تکالیف نہیں دی. کون سی ایسی تکلیف ہے جو انہوں نے نہیں دی؟ پتھر مارے گئے، اوجڑیاں پھینکی گئی، کانٹے بچھائے گئے، اور گلے کے اندر رومال ڈال کر سلوٹیں دی گئی، کیا کچھ نہیں کیا گیا. اور مدینہ پاک اگر سرکار ہجرت کر کے گئے تو یہ سکون سے نہیں بیٹھے. بدر کی لڑائی ہوئی کس لیے کی انہوں نے؟ کہ مسلمانوں کو وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دینا. احد کی لڑائی، خندق کی لڑائی جو ہوئی، جو غزوہ ہوا، وہ اسی لیے ہوا کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان وہاں پہ جو ہے وہ آباد ہوں. لیکن صاحب یہ 23 سال تقریباً 21 22 23 سال جو سرکار نے مشکلات میں گزارے، اور انہوں نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تکلیف دینے کی. لیکن 8 ہجری میں جب سرکار فاتح بن کر مکے میں آئے تو سب کی نگاہیں نیچی ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور یہ ان کے من کے اندر یہ بات تھی کہ آج معافی مل بھی گئی نا، جان بخشی بھی گئی، ہمیں شہر سے ضرور نکال دیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جب سرکار نے پوچھا کہ بتاؤ نا میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو، انہوں نے کہا آپ کریم اور لجپال گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سے معافی کی ہی امید رکھتے ہیں. تو سرکار نے پھر کہا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ سارے کے سارے چلے جاؤ. آج تم کو وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، میں نے تم سب کو جو ہے وہ معاف کر دیا ہے. حضرت اپنے دشمنوں کو معاف کیجئے اور اپنے بھائیوں کو معاف کیجئے. یہ اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر ہم اپنے بھائی سے جو ہے وہ قطع تعلقی کر دیتے ہیں. چھوٹی سی غلطی پر ہم رشتہ داریاں جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں. غلطی بھی نہیں ہوتی، بعد دفعہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور ہم پھر بھی رشتہ داریاں جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں. وہ کسی مفکر کا قول ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو صاحب ناخن کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں کاٹی جاتی. اگر رشتہ داریوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں تو حضرت غلط فہمیاں دور کیجئے، رشتہ داریاں مت توڑیے، لوگوں کو معاف کریے، اپنا مزاج بنائیے اور لوگوں کو جوڑیے، معاف کر کے جوڑیے. آج بہنیں بھائیوں کے پاؤں پر اپنے پردے ڈال رہی ہیں، اپنے دوپٹے ڈال رہی ہیں، مائیں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہی ہیں. باپ جو ہیں وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے سے مجھ کو معافی لے دو. صاحب آج یہ بھی معاملہ ہونا تھا، آج یہ بھی حالات ہم نے دیکھنے تھے. کاش ہم مزاج اپنا بنا لے لوگوں کو معاف کرنے کا، حالات جو ہے وہ بدل سے اچھے جو ہے وہ بدلتے چلے جائیں گے. اور دوسری بات، معافی مانگیے اگر آپ نے غلطی کی ہے، اور اگر کسی نے غلطی کی ہے تو اس کو معاف کر دیجئے. اگر آپ بڑے عہدے پہ ہیں، یا میں مختصر عرض کر رہا ہوں، مہمانان ذی وقار کا جمع غفیر ہے، اگر کوئی غلطی کر لے تو صاحب اسے معاف کیجئے. اور اگر آپ سے غلطی ہو جائے، مت سوچئے میں کسی بڑے عہدے پہ ہوں، مت سوچئے میرا اتنا بڑا سٹیٹس ہے میں اس بندے سے معافی مانگوں، مت سوچئے کہ میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوں، بلکہ معافی مانگ لیجئے، اسی میں آپ کی عزت ہے. اگر آج یہاں پہ معافی مانگ لیں گے ہمارے لیے بہتر ہے، اور اگر معافی نہ مانگی، صاحب ہمارے پیچھے
ہماری میت سامنے رکھ کے کہیں گے ہاتھ جوڑ کر کہ خدا را اسے معاف کر دینا. اور اگر وہاں بھی کسی نے معاف نہ کیا تو وہ قیامت کے روز آپ کا گریبان بھی پکڑ سکتا ہے. وہاں پہ معاملات بڑے ڈاٹے ہیں, وہاں پہ معاملات بہت سخت ہیں. بالکل سٹیٹس کی پرواہ مت کیجئے, جہاں آپ نے غلطی کی ہے معافی مانگ لیجئے. صاحب ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہمایوں, اگر اس پہ ہم نظر ڈالیں, آپ رات کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے. تو ایک رات ایسا ہوا کہ ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. دروازہ نوک کیا, ایک بڑھی آئی. کہا بچے کیوں روتے ہیں؟ کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. کہا میں دیکھ رہا ہوں تیری یہ ہنڈیا چولہے کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور چولہا جل رہا ہے, اور تو کہتی ہے کہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. کہا کہ صاحب کیا بتاؤں, 3 دن ہو گئے ہیں بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے, اور بچے بھوک سے اب تو ان کی جو اندر کے معاملات ہیں وہ بھی بکھرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ بچے بلا اسی لیے رہے ہیں کہ 3 دن کے بچے اگر بھوکے ہوں گے تو وہ سوئیں گے نہیں. کہا یہ ہنڈیا کے اوپر کیا ہے؟ کہا کہ اس کے اندر پانی ہے اور پتھر ہے, اور آگ جلائی ہوئی ہے بچوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہ بچے یہ سمجھے کھانا پک رہا ہے اور وہ اسی لالچ میں سو جائیں. لیکن کم وقت بچے بھی نہیں سو رہے, اور صاحب کبھی پتھر بھی تو نہیں نہ گلا کرتے. یہ پتھر ہیں, یہ گلے بھی تو نہیں نہ گلیں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی, واپس آئے, بیت المال میں آئے, گھی کا کنستر لیا, آٹے کا توڑا لیا, اور زیتون لیا, کھجورے لی, بہت سا ساز و سامان اکٹھا کیا, ایک بوری بنائی, اپنی کمر پہ لادنے لگے. آپ کا غلام اسلم آ گیا. کہا حضرت بوری مجھے دیجیے, میں اٹھاتا ہوں اپنے کندھوں پر. آپ نے فرمایا اسلم اگر قیامت کے روز میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو آج بھی اٹھا لے. وہ کہنے لگا حضرت اس روز تو بوجھ اپنا اپنا. تو فرمایا اگر اس دن بوجھ اپنا اپنا ہے تو آج عمر کو اپنا بوجھ اٹھا لینے دو. وقت کا حکمران ہے صاحب, 26 لاکھ مربع میل پہ تن تنہا حکومت کرنے والا. اور عمر وہ عمر ہے کہ جس کے بارے میں سرکار کا فرمان ہے کہ شیطان میرے عمر کے سائے سے بھاگتا ہے. عمر وہ عمر ہے کہ جن کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ جو ہے یہ صحابیوں میں سے ہے. بہت فضیلت, 26 لاکھ مربع میل پہ تن تنہا حکومت کرنے والے. یہ بڑھیا سے یہ نہیں کہا کہ بڑھیا تیرا نام میں لکھوا لیتا ہوں, راشن کارڈ تجھے ایشو کر دیتا ہوں, تیرے گھر میں صبح یہ پہنچ جائے گا, میں اپنے کرندوں سے کہتا ہوں. بالکل ایسا کچھ نہیں کہا. صاحب جو ہماری امت مسلمہ کے حکمران تھے, اور ان کی عادت کیا تھی کہ اپنی کمر پہ وہ بوری لاد کے جا رہے ہیں. اس کے گھر پہنچے, اسے کہا کہ تو آٹا گوند, سبزی بنا کے دی اسے. وہ آٹا گوندنے لگی, عمر پاک نے سبزی بنا کے دی, سبزی بننے لگی. اور جب ہنڈیا اوپر رکھی آگ بجھنے لگتی ہے. راوی لکھتا ہے کہ عمر پاک نیچے گھٹنے لگا کر آگ کو پھونک لگاتے ہیں کہ دھواں آپ کی داڑھی سے گزرتا ہوا نکل جاتا ہے. صاحب یہ وقت کا حکمران ہے. جب کھانا بن گیا, بچوں کے سامنے پیش کیا گیا, بچے کھانے لگے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ نیچے رکھے اور گھٹنے نیچے لگائے, بچوں کی طرح رولنگ کرنے لگے, رڑنے لگے. اور من ہی من میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر جتنا بچوں کو رلایا ہے اب اتنا ہنسانا بھی پڑے گا. یہ تیری وجہ سے بچے روئے ہیں, ان کو ہنسانا بھی پڑے گا. اور بچے ہنس رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں. بچوں نے کھانا کھا لیا, بڑھیا نے کھانا کھا لیا. کھانے سے فارغ ہوئے تو عمر پاک کہنے لگے بڑھیا میرے منہ عمر کو معاف نہیں کر دیتی, شاید وہ تیرے حالات سے واقف نہ ہو. بڑھیا میں جلال آ گیا. کہا کہ میرے سامنے عمر کی بات مت کرنا. قیامت کا دن ہوگا, میرا ہاتھ ہوگا اور عمر کا گریبان ہوگا. میں رب کی بارگاہ میں سوال کروں گی کہ میرے حالات سے اس نے واقفیت کیوں نہیں لی. جب آپ نے یہ بات سنی نا تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. فرمایا کہ بڑھیا جو کہنا ہے عمر کو آج کہہ لے, عمر تیرے سامنے کھڑا ہے. عمر کو معاف کر دے, قیامت کے روز رب کی بارگاہ میں مجھے جو ہے وہ نہ پوچھئے گا. صاحب اگر اتنا بڑا بندہ جو 26 لاکھ مربع میل پہ تن تنہا حکومت کرنے والا, اور جن کے جنتی ہونے کے بارے میں شک نہیں ہے, اگر وہ ایک بڑھیا سے معافی مانگ رہے ہیں, صاحب ہم تو کہیں کے بھی نہیں ہیں. ہم پھر انا کے پتلے کیسے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہار جائیے صاحب, اس معاملے میں ہار جائیے. جیت کو جو ہے وہ دفن کر دیجئے. جتن جتن ہر کوئی کھیڑے, کدی تو کھیڑ ہار فقیرہ, جتن دا مل کوڈی پیندا, ہارن دا مل ہیرا. اگر ہم ہار جائیں گے, لوگوں کو معاف کریں گے, اور جہاں غلطی ہوگی وہاں معافی مانگیں گے, تو معاشرے کے اندر ایک بہترین حسن جو ہے وہ پیدا ہوگا, بھائی چارہ پیدا ہوگا. تو اسی کام کو تیز کرنے کے لیے ہمارے شیخ
نے جو اپنے فکری نظریات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اسی کی ایک کڑی 8 مارچ بروز اتوار مرکز مصطفیٰ گجرانوالہ کے اندر سالانہ مصطفی اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ آپ کے اس حلقے سے بھی فری ٹرانسپورٹ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وہ نمبر محترم جاوید بھائی ہیں، ان سے آپ رابطہ کر لیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ اس فکری نظریات کو جو صحیح معنوں کے اندر دین کی خدمت لے کر چل رہے ہیں، ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملائیے اور اپنے اور دوسرے لوگوں کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ حاضرین کرام کہ ہمارے محفل کے مہمان عالم دین، اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے۔ جناب علامہ مولانا محمد اجمل مصطفی صاحب نے بڑی فکر انگیز گفتگو فرمائی اور بڑی محبت کے ساتھ پیغام محبت دے کر جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عطا